جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اس عنوان سے ایک روزہ ضلعی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ شرکاء کی رہنمائی کے لیے مہمان مقرر کی حیثیت سے جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی رکن شورا ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی، مولانا خوی فلاحی، محمد عبدالجلیل، عیسائیوں کے سابق صدر تنظیم برادر سلمان احمد کو مدعو کیا گیا۔ مقامی ذمہ داران میں ناظم ضلع عبدالغفار چودھری، مقامی امیر ریاض الحسن عامر، مولانا آصف ندوی، ریاض الدین صدیقی، ڈاکٹر نسرین احسن زبیری، مولانا شیخ صابر محمدی، عبدالحکیم نے بھی خطاب کیا۔ رضوان خان کی تذکیر بالقرآن سے اجتماع کا آغاز ہوا۔ تذکیر بالقرآن کے بعد ناظم ضلع عبدالغفار چودھری نے افتتاحی کلمات کے تحت ضلعی اجتماع عام کے انعقاد کی غرض و بقایت بیان کی۔ ایسے حالات میں جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے پوری ریاست میں ضلعی اجتماعات عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی فیصلے کی کڑی کہ آج ہم یہاں پر ضلعی اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ ملت کو مایوسی اور خنوتیت سے نکالنا، ملت میں خود اعتمادی، خود شناسی و خود آگاہی پیدا کرنا، معاشرے کے تئیں افراد ملت میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا، داعیانہ کردار ادا کرنے اور غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے ملت کو آمادہ و تیار کرنا، ملت میں باہمی اعتماد اور اتحاد کا ماحول پیدا کرنا، مغربی تہذیبی و تمدن کے الغار سے نسل نو کی حفاظت کرنا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور قائدین کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی نے حالات کی سنگینی اور تعلق باللہ کی ضرورت کے عنوان سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کئی اہم باتیں بتائی۔ کی زندگی گزار لے جاؤ گے۔ دیکھیے، ایک تو اپروچ یہ ہے زندگی کے تعلق سے کہ آنکھوں میں ڈب ڈب آنسو بھرے رہیں، ہونٹوں پر شکوے شکایتیں مچلتی رہیں، دن اور رات بس اسی کا ورد ہوتا رہے کہ ہم بہت سخت حالات سے گزر رہے۔ یہ ایک زندگی کا پیٹرن ہے۔ دوسرا زندگی کا پیٹرن یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت حالات سے قومیں گزری ہیں، اس سے زیادہ سخت حالات سے دنیا کے مختلف گوشوں میں قومیں گزر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا ایک تعمیری رول، اپنا کنٹریبیوشن اس انسانی دنیا کو کر رہے۔ یہ میں اور آپ آج بخوبی دیکھ سکتے ہیں، بخوبی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں رہی۔ آج دنیا گلوبل ولیج، آج آپ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے، کون چھینک رہا ہے اور کون کھانس رہا ہے، یہ بھی آج آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سن سکتے ہیں۔ آپ اور میں اچھی طرح سے اس بات کو جج کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اور قومیں کیا کر رہی ہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا کیا کہوں گا، تو کہنے کو تو بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نعمت ہم کو اس ملک عزیز میں یہ حاصل ہے کہ ہم اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان حالات میں سخت کمپٹیشن میں ہیں، اور وہ بڑا نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ ایسے کمپیٹیٹرز ہوں، آپ کے ساتھ ایسے کمپیٹیٹرز ہوں جو آپ کے پڑوسی ہوں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ محمد عبدالجلیل نے اصلاح معاشرہ منصوبہ بند عصری تقاضے کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سارے سائنٹیفک طریقے اختیار ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم کو اب تقریر، بیانات، جلسوں کے علاوہ عصری تقاضوں کو، عصری طریقوں کو، جدید طریقوں کے ذریعے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ کیا آپ نے کبھی معاشرے کے اندر بگاڑ پر جلسے دیکھے؟ جلسہ ہو رہا ہے، بگاڑے معاشرہ پر جلسہ، بگاڑ کے فائدے اور بگاڑ ایسا ہونا چاہیے، بگاڑ کی بہت اہمیت ہے، یا جتنی برائیاں ہیں، جہیز کی بہت اہمیت ہے، اس پہ ہے کوئی؟ رشوت لینے کے کتنے فائدے ہیں، اس پہ کوئی جلسہ ہوا؟ تو بگاڑ کے سارے لوگ تقریریں، بیانات، جلسے نہیں کر رہے ہیں، پھر معاشرے کے اندر اصلاح سے زیادہ، سدھار سے زیادہ یہ بگاڑ کیوں طاقتور ہے؟
وہ اس لیے ہے کہ وہ بیانات جلسے وغیرہ کرتے بھی ہوں گے تو اتنے نہیں کرتے کہ ایک سال میں 80,000 جلسے تقریریں ہوئی ہیں اور ہمارا بگاڑ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، اور بگاڑ والے کوئی جلسے جلوس بیانات تقریریں فولڈر نہیں تقسیم کر رہے، پھر بگاڑ بڑھ رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ تو کئی مثالیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو. نوجوانوں کے بالوں کا اسٹائل، ہم کو معلوم ہے منع فرمایا ہے یہودیوں کی نقل کرنے سے کہ پورے بال کا ایک سائڈ سے پورا صاف کر دینا، کچھ بالوں کو چھوڑ دینا. ہمارے حلیے، ہمارے پینٹوں کے اسٹائل، ہمارے لباس، ہمارے مشغلے، ہماری عادتیں، اس ساروں کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اس کے فضائل کس نے بیان کیے؟ ایسے بالوں کے فضائل کوئی بیان کر رہا ہے تو نوجوان نسل کیوں ادھر بڑھ رہی ہے؟ رشوت کے فضائل کوئی بیان نہیں کر رہا ہے، رشوت کی طرف معاشرہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ بے حیائی کو کوئی فائدہ بیان نہیں کر رہا ہے تو بے حیائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ بگاڑ اور فائدے پیدا کرنے والی طاقتیں، یہ جو بگاڑ پیدا کرنے والی طاقتیں جلسے دروس کے بجائے سائنٹیفک طریقے سے، بہت سوچ بچار سے، منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہیں. برادر سلمان احمد نے ملک و ملت کی تعمیر میں ہمارا کردار اس عنوان کے تحت 15 نکاتی پروگرام پیش کیا. اب ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس تعمیر کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نو نرمان کا کام یا ریکنسٹرکشن کا کام یا ڈیولپمنٹ کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اس وقت ہم اشارتاً 15 نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس ملک کی تعمیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اور اہم ترین چیز جس پر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینا ہوگی وہ یہ کہ ہمارے اندر اس ملک کو لے کر، یہاں کی تہذیب کو لے کر، یہاں کی زمین کو لے کر، یہاں کے مسائل کو لے کر، یہاں کے افراد کو لے کر احساس وابستگی پیدا ہو، سینس آف بلانگنگ پیدا ہو، ان سے محبت پیدا ہو اور اس محبت کا اظہار بھی شدت سے کیا جائے. احساس وابستگی ہو بھی اور اس وابستگی کا اظہار بھی پوری شدت کے ساتھ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مستقل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ ان کو اس دیش سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس دیش کی سمسیاؤں اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں، تو ہم اور آپ تو ایسے نہیں ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس ملک کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہو. یہاں بارڈر کا ایشو ہمارا ایشو ہے، یہاں انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو ہمارا ایشو ہے، یہاں کوئی آدمی بھوکا سو رہا ہے تو اس کا بھوکا سونا ہمارا مسئلہ ہے، یہاں کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو اس کی عزت کا لوٹنا ہمارا مسئلہ ہے. یہاں چاہے کوئی آدیواسی ہو، کوئی دلت ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی ناستک ہو، کوئی آستک ہو، کوئی مسلمانوں کا دوست ہو، کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق یہ کہ ہم اور وہ ایک قوم کا حصہ ہیں. یہ سینس آف بلانگنگ، یہ احساس وابستگی جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کی تعمیر کا کام نہیں ہو سکتا. آپ اس ملک کی تعمیر اس وقت کریں گے جب اس کو اپنا سمجھیں گے، اور اپنا سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ محبت کا رشتہ استوار ہو. امیر مقام ریاض الحسن عامر نے جماعت اسلامی ہند کے جدوجہد کے 75 سال اس عنوان پر خطاب کرتے ہوئے ان 75 سالوں میں جماعت اسلامی ہند نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کن کن شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہے، اس کی ساری تفصیلات بیان کی. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید کے حوالے سے اسی کی دعوت جماعت اسلامی ساری انسانیت کو دیتی آئی ہے. جماعت کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور اسی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جماعت اسلامی ہند کا ایک مکمل دستور ہے، اور اسی دستور کے تحت جماعت کام کرتی آئی ہے. 16 اپریل 2023 کو جماعت اپنے مکمل 75 سال مکمل کرنے جا رہی ہے. اسی حوالے سے آج کا یہ عنوان ہے. جماعت اسلامی کا ایک نظم العین ہے جس کو اقامت الدین کہا جاتا ہے، جس کا بہت آسان مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی مکمل پیروی کرنا، انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر سطح پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنا. جماعت کا قیام اصل میں 1941 آزادی ہند سے پہلے سے عمل میں آیا تھا. بانی محترم سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ کی پکار پر پورے ملک بھر سے چند مٹھی بھر 75 افراد جمع ہوئے اور اس جماعت کا قیام عمل میں آیا. مولانا خفیف علائی نے اختتامی خطاب میں کہا کہ مسلمانوں کو اپنا شاندار ماضی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسے ادارے بنانے ہوں گے جہاں نہ صرف عصری تعلیم کا نظم ہو بلکہ طلبہ کو دینی شعور و فہم بھی دیا جا سکے، انہیں سچا پکا مسلمان بنایا جا سکے. تو ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں
ان حالات میں کیا ہمیں کرنا ہے دعوت کے حوالے سے، کیا ہمیں کرنا ہے اصلاح معاشرہ اور معاشرے کی اسلامی بنیادوں کی پر تعمیر کے حوالے سے، اور کیا ہمیں کرنا ہے ملک کی تعمیر اور ملت کی تعمیر کے حوالے سے، اس کا ایک طویل جو ہے روڈ میپ، ایک طویل نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب اس نقشے میں رنگ بھرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ان حالات میں اس کام کے لیے بہت بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو تیار کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اور گویا قرآن مجید کی وہ آیات ہم سے پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے، جس سے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے دین کی بنیادوں پر معاشرے کی تعمیر اور تشکیل کے لیے تم کو آواز دی جا رہی ہے۔ اس آواز پر تم تو لبیک کہتے ہو یا بوجھل ہو کر کے بیٹھ جاتے ہو، تم جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتے ہو، تم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہو، یا تم جو ہے اس آواز پر آگے نہیں آتے ہو۔ یہ جو ہے آیت ہم سے کہہ رہی ہے۔ انسانی فطرت جو معاشرہ چاہتی ہے، اسلام عین وہ معاشرہ ہمیں فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ نظام زندگی بھی ہے، جس کی تمام تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے جہاں اچھائیوں کا فروغ ہو، اچھائیوں کو پھلنے پھولنے کے مواقع میسر آئیں اور اچھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ وہیں دوسری طرف برائیاں کم سے کم سر اٹھائیں، برائیوں کو سر منہ برداشت نہ کیا جاتا ہو، کھلم کھلا اور برسر عام اس کے ارتکاب کی کسی میں ہمت نہ ہو۔ ایسا بیدار مغز اور صالح معاشرہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کے افراد تقویٰ، پرہیزگاری، خشیت الہی، محبت و اخوت، انسانی دوستی اور ہمدردی کے جذبات سے آراستہ ہوں، ایک دوسرے کے جان، مال، عزت و آبرو اور حقوق کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ جج نے ادب اور احترام سے کھڑے ہو کر کہا "A teacher is in our court"۔ پھر جج نے انہیں کورٹ میں طلب کرنے پر معذرت کرتے ہوئے ان کا چالان بھی معاف کر دیا۔ معلم کی نظر صرف بچوں کے نمبرات پر نہیں بلکہ ان کی شخصیت سازی پر ہونی چاہیے۔ صرف نصاب کا ہضم کرا لینے یا سوالات و جوابات کو طوطے کی طرح رٹا لینے سے تعلیم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تعلیم وہ کہ جس کے ذریعے انسان خود شناسی اور خدا شناسی سے ہمکنار ہو، ورنہ کوئی ایک اچھا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سائنسداں چاہے کچھ بھی بن جائے پر وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان نہیں بن پائے گا۔ اس کی حالت اکبر الہ آبادی کے اس شعر کی مانند ہوگی: ہم کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوگی: اپنی ذات کی تعمیر، اپنے طلباء کی تربیت، معاشرے کی تعمیر۔ استاد کا خوش اخلاق، نرم خو، خوش گفتار، ملنسار، رحم دل، ہمدرد، غمگسار و مونس اور مددگار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات کا عکس اس کے طالب علموں پر پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی معاشرہ بنانے والے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارے آقا ہیں۔ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، معلم ہیں، صاحب خانہ ہیں، سیاسی سماجی رہنما ہیں، تاجر ہے، جو بھی میدان لیجئے، نمونہ دیکھنے کے لیے پہلے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ میں نے جیسے بتایا کہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی میں اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہر شعبہ عمل کے لیے نمونے موجود ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک گوشہ تجارت کا بھی ہے۔ ریاض الدین صدیقی کی دعا پر اجتماع کا اختتام عمل میں آیا۔ اجتماع میں ناندیڑ شہر کے علاوہ ضلع کے مختلف مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اور اجتماع میں دیے گئے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنانے کا عزم ظاہر کیا۔
اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے جماعت کے مقامی ذمہ داران نے کافی اہم رول ادا کیا۔ ڈیلکس فرنیچر کو 12 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈیلکس فرنیچر مال میں نئے سال کی مناسبت سے مختلف قسم کے بمپر آفر، فرنیچر خریدنے والوں کے لیے سنہرا موقع، سستا اور معیاری فرنیچر وہ بھی نہایت ہی کم قیمت پر دستیاب۔ 50 سے زائد کمپنیوں کے فرنیچر ہیں دستیاب۔ جدید دیدہ زیب اور اعلیٰ معیار کے فرنیچر ملیں گے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے۔ یہ آفر 1 جنوری سے 15 جنوری کے درمیان ہی رہے گا۔ سبھی طرح کے فرنیچروں کے خریداری پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ ناندیڑ شہر سے 150 کلومیٹر اطراف سے آنے والے گاہکوں کو فرنیچر پر 25% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور فٹنگ کی سہولت بھی ہوگی۔ ڈیلکس فرنیچر مال میں بیڈ روم سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، آفس چیئر، مختلف ہوم اپلائنسز، ڈور و فلیکس میٹیریلز اور